إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا
وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے حج بیت اللہ کی فرضیت، اس کی اہمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کا سفر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا شروع کیا تھا۔ تقریباً وہ آدھا سفر بیان ہوا۔ اس کا دوسرا حصہ یعنی مینا، مزدلفہ اور وقوف عرفات اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات عرفات میں اور مینا میں لوگوں کے سامنے بیان فرمائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم باتیں بیان فرمائیں، انشاء اللہ الرحمن آج کے خطبہ میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کا طواف، مقام ابراہیم پہ نوافل، صفا مروہ کی سعی کر لی تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لائے وہ حلال ہو جائیں، یعنی احرام کھول دیں، غسل کریں، اور اب ان پر جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ شکار کھیلنے کی، مقاربت کی اجازت ہے، خوشبو لگائیں، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
آپس میں کہنے لگے کہ اب مینا کی طرف جانے میں تقریباً 4 یا 5 دن باقی ہیں، تو ہمیں ضرورت تو نہیں اس بات کی کہ ہم احرام کھول کر حلال ہو جائیں، اپنے سے پابندیاں ہٹا دیں۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ ساتھی احرام باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے احرام نہیں کھولے، ہم بھی باندھے رکھیں اور پابندیاں اپنے اوپر برقرار رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ بات پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور فرمایا، لوگوں دیکھو کہ میں تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم جتنے بھی اعمال کر لو مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور واللہ اگر میں اپنے ساتھ قربانیوں کے جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا اور اپنے اوپر سے پابندیاں ہٹا لیتا، لیکن پہلے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اس بات کا علم مجھے اب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ لہذا تم وہی کرو جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب احکام شریعت میں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اور عمل میں تضاد نظر آ رہا ہو کہ آپ کا طریقہ یہ ہے لیکن آپ کا حکم اس کے برعکس ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے آرڈر کیا ہے، اور وہ عمل آپ کا مخصوص عمل تصور کیا جائے گا۔ تو نیکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور بات کہ دوران سفر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں نہیں پہنچے، مکہ سے پہلے ایک جگہ آئی جسے مقام صرف کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں۔ پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایام میں چلے گئی، جن دنوں میں عورت نہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔
اب دوسرے مسلمان مرد اور عورتیں وہ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، میں اس سے محروم رہ گئی۔ اس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ پریشان نہ ہو، یہ ایک سلسلہ شروع سے سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ تو تیرے لیے حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کے طواف اور نمازوں کے علاوہ باقی تمام وہ امور انجام دے، وہ اعمال کر، افعلی ما یفعل الحاج، جو تمام مسلمان مناسک حج ادا کریں گے نا، یعنی مینا میں جا، مزدلفہ میں جا، عرفات میں جا، واپس آ کر جمرات کو کنکریاں مار، یہ سب کچھ کر، اس حالت میں بھی، الا یہ کہ تو مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو پہلے انہوں نے عمرہ کرنا تھا نا، وہ رہ گیا، اور حج ادا کرنے کے بعد انہوں نے یہ عمرہ پھر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تنعیم سے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور پھر انہوں نے یہ عمرہ ادا کیا، اور اس کے بعد واپس مدینہ کی طرف پلٹے۔ تو یعنی اس سفر سے ہمارے لیے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں اور بہت سے مسائل کا حل ملتا ہے۔ تو اس کے بعد جب 8 ذو الحج کا دن آیا، جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی مکہ سے مینا کی طرف جانے کا دن، تو یہ سفر شروع کرنے سے پہلے لوگ اپنے جانوروں کو خوب چارہ کھلا لیتے، پانی پلا لیتے، اور وہ تازہ دم ہو جاتے، اسی لیے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ سواریوں پہ سوار ہو کر یا کچھ پیدل مینا میں پہنچے، اور 9 ذو الحج کی جو رات ہے وہاں پہ گزاری۔ یہاں کیا کرنا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی بارگاہ میں دعائیں، التجائیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ رات گزاری گئی۔ اور ان تمام مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ادا کی تھی نا، وہ قصر نماز تھی، یعنی عصر، ظہر، عشاء، 2 فرض پڑے، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے، اور مناسک حج و عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس مدینہ میں پہنچے، تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اور وہاں جب تک رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں میں دوران سفر بھی اور مکہ میں بھی، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بھی ہمیں قصر نماز ہی پڑھائی، پوری نماز نہیں پڑھائی۔ لیکن بعض لوگ
سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہم چونکہ حنفی ہیں، ہمارے مسلک میں ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں، لہٰذا ہم پوری نماز ہی پڑھیں گے۔ تو یاد رکھو، نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے میں ہے۔ اس میں اپنی مرضی کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور اسی بنا میں قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی جس کا نام ہے سورۃ النصر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیا، لوگ آ کر دور دراز سے اللہ کے دین میں گروہ در گروہ، فوج در فوج داخل ہو گئے، فتح ہو گئی، آپ کی کامیابی ہو گئی، مشن میں آپ کو کامیابی مل گئی، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اس کی تعریف کریں اور اس سے استغفار کریں، بخشش مانگیں، بے شک وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی مجلس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا کرتے اور بعض دفعہ ان سے مسائل بھی دریافت کرتے، جبکہ وہ ابھی چھوٹی عمر کے بچے تھے، جوان بھی نہیں تھے۔ اور جو بڑی عمر کے صحابہ کرام تھے نا، ان میں سے بعض یہ اعتراض کرتے کہ امیر المؤمنین، آپ بڑی عمر کے لوگوں میں بچوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں ایسے ہی نہیں اسے بٹھاتا، بٹھانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح مجلس لگی ہے، بڑی عمر کے بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ جو سورہ النصر ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی خبر دی ہے اور اپنی حمد و ثنا اور تعریف کرنے کا حکم دیا ہے، استغفار کا حکم دیا ہے۔ آخر میں انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جو میں سمجھا ہونا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی ہے۔ اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ پوری طرح متوجہ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کی تعریف میں، تسبیح میں لگ جائیں
اور جو آپ سے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس سے استغفار کریں، بخشش مانگیں، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عبداللہ جو تیری رائے ہے وہی میری بھی رائے ہے، میں بھی اسی نتیجہ تک پہنچا ہوں۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ دیکھا تم نے، وہ بات تمہارے ذہنوں میں نہیں آئی، اگرچہ تم بڑی عمر کے ہو، تجربہ کار ہو، لیکن اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت اور بصیرت، دانائی عطا فرما دی ہے جو ابھی بڑوں کو نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سورت نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنے رب سے دعائے استغفار کرتے، اور بالخصوص آپ سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے۔ ہم تو صرف ایک دعا ہی آتی ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کبھی یاد کی اور نہ ہی آتی ہے۔ جب یاد کی ہی نہیں تو آنی کیا ہے؟ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جس کا ترجمہ یہی ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اے اللہ مجھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ معاف فرما دے۔ اور اسی لیے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر حج کے دوران بار بار اپنے ساتھیوں سے مخاطب فرمایا، ان کو مخاطب ہو کر آپ بار بار فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، سمجھ لو، ذہن نشیں کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم لوگ یہاں آؤ لیکن تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری حج ہو۔ اور واقعتاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا، کیونکہ اس کے بعد تھوڑے عرصہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بھائی دروازہ چھوڑ کر آگے خالی جگہ پہ بیٹھا کریں، آگے آ جائیں، جب اگلی صفوں پہ جگہ موجود ہو نا تو آگے بیٹھنا چاہیے تاکہ پیچھے بعد میں آنے والوں کو کوئی تنگی نہ ہو اور نہ ہی ان کو گردنیں پھلانگنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے، 9 ذوالحج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے گزاری، اور 9 ذوالحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اب یہاں سے کوچ کر کے میدان عرفات میں پہنچنا ہے، اور آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہاں میرے لیے بھی ایک خیمہ لگایا جائے۔ خیمہ کو عربی میں نمرہ کہتے ہیں، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا نا، وہاں اب مسجد تعمیر ہے، بہت بڑی مسجد، جس کا نام کیا ہے؟ مسجد نمرہ۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنے ساتھیوں کو بتا دیا اور فرما دیا کہ ضروری نہیں منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جن جگہوں پہ میں نے خیمہ لگایا ہے ہر آدمی اسی جگہ اپنا خیمہ لگانے کی کوشش کرے، بلکہ پورا منا کا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے، پورا مزدلفہ آرام کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، اور پورا میدان عرفات جہاں بھی جگہ ملے وقوف کرنے کی جگہ ہے، اس لیے کہ کسی کو پریشانی اور تنگی نہ آئے۔ خیر 9 ذوالحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ جب جا رہے تھے نا، منا سے عرفات جاتے وقت یا آتے وقت راستہ میں آتا ہے مزدلفہ۔ اب قریش مکہ میں سے کچھ لوگ، ان کا یہ دستور تھا کہ وہ منا کے بعد 9 ذوالحج کو بھی مزدلفہ میں ہی رکے رہتے، عرفات میں نہ جاتے، وہ دن بھی یہیں گزارتے اور 10 ذوالحج کی رات بھی یہیں گزارتے، یعنی مزدلفہ میں، عرفات میں نہ جاتے، اور کہتے اپنے آپ کو حمص، یعنی ہم معذرت خواہ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہتے چونکہ عرفات جو ہے نا وہ حرم سے باہر ہے، حدود حرم میں نہیں ہے، منا اور مزدلفہ حرم کے اندر ہیں، لہٰذا جو وقت ہم نے عرفات میں حرم کے باہر گزارنا ہے نا، وہ وقت بھی ہم یہیں حرم کی حدود میں ہی گزاریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ رکے، یعنی جاتے وقت مزدلفہ میں نہ رکے، سیدھا عرفات میں گئے مزدلفہ چھوڑ کر، اور آپ نے فرمایا تمہاری رائے، تمہاری سوچ اپنی جگہ پہ، لیکن جب تک عرفات میں نہیں جائیں گے حج نہیں ہوگا۔ یہ حج کا اہم رکن ہے عرفات کی حاضری، کسی کی سوچ اور کسی کی رائے کا نام دین نہیں ہے، اس طرح تمہیں نیکی نہیں ملے گی اور نہ ہی حج قبول ہوگا۔ عرفات کی طرف جانا پڑے گا، اور اللہ ذوالجلال نے بھی فرما دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے مسلمانوں، تم بھی وہاں جاؤ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دوسرے مسلمان گئے، یعنی عرفات میں تمہیں بھی وہاں جانا ہوگا اور وہاں وقوف کرنا ہوگا۔ عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحج کا پورا دن گزارا، صبح سے شام تک۔ وہاں کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تلبیہ بھی کہتے رہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سارے اذکار اور تلبیہ آپ پکارتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کثرت سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ من النار من یوم عرفہ۔
फरमाया जितने बंदों को, जितने गुनाहगार बंदों को यौम अरफा में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जहन्नम से आज़ाद करते हैं और उनके लिए जन्नत का ऐलान फरमाते हैं, इससे बढ़कर और कोई भी दिन नहीं। सबसे ज़्यादा अपने बंदों को यौम अरफा वाले दिन अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करते हैं। और जब अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का, बख्शिश का ऐलान होता है ना, तो फरमाया उस वक्त इब्लीस शैतान बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करता है, रोता और चिल्लाता है, हत्ता कि अपने सर में खाक डालता है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, देखो ये मेरे बंदे दूर दराज से अपना वतन, अपना घर बार छोड़कर और बहुत ज़्यादा रकम लगाकर, बड़े मुशक्क़त उठाकर, बड़े मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए मेरे बारगाह में, मेरे दरबार में हाजिर हुए हैं। अल्लाह फरिश्तों में उन बंदों की वजह से फ़ख्र करते हैं और फरिश्तों को गवाह बनाकर अल्लाह उनको जहन्नम से आज़ाद करते हैं और उनके लिए जन्नत का ऐलान फरमा देते हैं। अल्लाह हम सब को अपने ऐसे बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हम सब को ये सआदत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के बाद एक बड़ा फसीह और बलीग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। और उससे अगले दिन मिना में यौमुन नहर वाले दिन भी आपने खुतबा इरशाद फरमाया। इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर बाद इन दोनों खुतबात को इकट्ठा बयान किया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की दोनों नमाजें मैदान अरफात में जमा करके पढ़ें। 2 रकत पहले ज़ोहर की और फिर 2 रकत असर की। और असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नमरा से, खैमा से चले किस तरफ? जबले रहमत की तरफ। लेकिन आप उस पहाड़ के ऊपर नहीं गए, वहीं खड़े होकर, किबला रुख खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में कुछ दुआएं की। और उसके बाद मगरिब का वक्त करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जो ही सूरज गुरूब हो जाए अरफात को छोड़ देना है और मुज़दलिफ़ा की तरफ चल पड़ना है, लेकिन नमाज मगरिब यहाँ अदा नहीं करने। आपने ये भी फरमाया, चूँकि मुशरिकीन सूरज गुरूब होने से पहले ही अरफात को छोड़ देते हैं, मुज़दलिफ़ा की तरफ चल पड़ते हैं मगरिब की अज़ान से पहले ही, और फिर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं। और 10 ज़ुल्हज को वो सूरज तलू होने के बाद जब धूप चढ़ जाए उस वक्त मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन चूँकि हमें कई कामों में, कई बातों में गैर मुस्लिमों की, यहूद व नसारा और मुशरिकीन की मुखालिफत करने का हुक्म दिया गया है, लिहाजा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अरफात से गुरूब आफ्ताब के बाद रवाना होंगे और मुज़दलिफ़ा से
نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، ہم مسلمانوں کو ان شرعی کاموں میں بھی غیر مسلم لوگوں کی، یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا رہن سہن، لباس، کھانے پینے کا طور طریقہ، بولنے چلنے کے طریقے، ہمارے یہ سارے کام غیر مسلموں کے مشابہ ہو گئے۔ تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلے، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں، علیکم السکینہ، علیکم السکینہ۔ اے مسلمانوں، تیزی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی، آرام سے، اطمینان سے اور سکون سے یہ سفر کرو، تاکہ کسی بھی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور صحابی کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنے جانور کو بھی نہ چھڑی لگائی اور نہ ہی اس کو تیز چلانے کے لیے آواز لگائی۔ جانور بھی اپنی مرضی سے چل رہا ہے۔ آپ نے آرام سے یہ سفر کیا اور مزدلفہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں، پہلے مغرب کی اور پھر عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور کوئی عمل نہیں کیا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ لیٹ گئے اور آرام کی نیند سو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر فرمایا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ جب تم اے مسلمانوں عرفات سے واپس آؤ، سیدھا مینا میں نہیں جانا، بلکہ مشعر الحرام میں رک کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنی ہے جس طرح تم کو سکھائی گئی۔ اعمال کرنے میں اپنی مرضی یا کسی اور کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، جس طرح اللہ نے تعلیم دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے سکھائے ہیں نا، اس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور اس جگہ کو اللہ نے مشعر الحرام فرمایا ہے، حرمت والا مقام، حرمت والی جگہ۔ اب اسی جگہ پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا نا، وہاں بھی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ وہاں لکھا ہوا ہے جامع مسجد المشعر الحرام۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مقامات کی حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرماتے ہیں، اور فجر کے وقت آپ بیدار ہو کر باوضو ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد پھر آپ
اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں جو میدان عرفات میں نے کی اللہ نے قبول فرما لی، اور کچھ رہ گئیں جو قبول نہیں ہوئی، وہ دعائیں میں نے اس وقت مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس کی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے میری وہ دعائیں بھی قبول فرما لی۔ یہ مقامات ہیں قبولیت کے، دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اسی کی تاکید فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں ماری، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ایک فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ دونوں خطبات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، سامعین کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض۔ اب زمانہ گھوم گھام کر اپنے اصل جگہ پہ آ گیا ہے، اس جگہ پہ کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسماں کو پیدا فرمایا تھا۔ فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 12 میں سے کتنے حرمت والے مہینے ہیں؟ 4۔ 3 ایک ساتھ، ذی قعدہ، ذوالحج، محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ فرمایا کہ مشرکین نے جس طرح اور باتوں میں رد و بدل کر لیا، تحریف کر لی، اسی طرح انہوں نے ان مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر دیا، لیکن اب یہ اپنی اس جگہ اصل حالت میں پلٹ آئے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں تم نے خاص طور پہ کسی قسم کی کسی پر کوئی زیادتی، کوئی بے انصافی، کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان مہینوں میں غیر مسلموں سے بھی لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کر دیا، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں پہ بھی زیادتی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ان 4 مہینوں کا بھی پتہ نہیں کہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں کون کون سے۔ اللہ ہمیں اپنا اصل دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا ان مہینوں کو سمجھو اور یاد رکھو اور ان میں احتیاط کرو، کیونکہ سورہ التوبہ میں اللہ نے فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ مسلمانوں ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر اور دوسرے مسلمانوں پہ کسی قسم کی زیادتی اور ظلم ہرگز نہ کرنا۔ ہاں البتہ اگر مخالفین تم پہ پہلے حملہ آور ہوں تو پھر اپنا دفاع کرنے کے لیے تمہیں اجازت ہے، یہ الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے پھر سوال کرتے ہیں لوگوں مجھے بتاؤ ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش ہیں،
خاموش ہیں اس لیے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی نیا نام رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ساتھیوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذوالحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نعم۔ آپ نے پھر سوال کیا ایو یوم ھذا، آج کا یہ دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر، کیا یہ آج کا دن 10 ذوالحج کا دن یوم النحر کا دن حرمت والا دن ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے نعم۔ آپ نے تیسرا سوال کیا ایو بالدن ھذا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام پھر خاموش، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی نیا نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ھذا بلد الامین، کیا یہ شہر امن والا شہر مکہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے نعم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، اس سے بھی آگے سنو، جس طرح آج کے دن کی حرمت اس شہر کے اندر اور اس مہینے کے اندر ہے، اسی طرح ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت اس مہینے کے اندر اس شہر کے اندر ہے، اسی طرح اے مسلمانوں تمہارے خون اور تمہارے مال بھی اسی طرح معزز ہیں۔ ایک دوسرے پر تمہارے مالوں کا اور تمہارے خونوں کا بہانا اسی طرح اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بات۔ ہم ایک دوسرے کا مال کھانے میں، چوری کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں، ملاوٹ کر کے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے دوسروں کا مال کھانے میں کوئی پرواہ کرتے ہی نہیں، اور دوسروں کا خون بہانے میں، قتل و غارت میں بھی بہت زیادہ مسلمان آگے بڑھ چکے ہیں۔ مسلمانوں کے خون بہا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا خانہ کعبہ کی طرف مخاطب ہو کر، فرمایا تو کتنا خوبصورت ہے، تو اللہ کا کتنا پیارا گھر ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، تیرے ساتھ اللہ کو کتنی محبت، اللہ کے رسول کو کتنی محبت، لیکن اے خانہ کعبہ یاد رکھ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان آدمی کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا الا کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، یاد رکھو جتنے زمانہ جاہلیت کے امور تھے وہ سب کے سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا غلبہ اور شان و شوکت عطا فرما دی کہ اب میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں جو مال لوٹے گئے اور جو خون بہائے گئے اور جو سود لیا گیا یا دیا گیا،
میں وہ سب کا سب رائے گاں اور باطل قرار دیتا ہوں، اور اس کی ابتدا بھی میں خود اپنے گھرانے سے کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو حکم دیتے رہے اور خود عمل نہیں کیا، آپ نے دوسروں کو جو بھی حکم دیا پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور میں سنو، میرے خاندان کے ایک آدمی ربیہ ابن حارث بن عبد المطلب، حارث آپ کے چچا تھے، میرے چچا زاد بھائی، جب وہ بنی سعد میں دودھ پی رہے تھے تو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے انہیں قتل کیا تھا نا، اب میں اس کا خون باطل قرار دے رہا ہوں، اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ یعنی جو پہلے ہو چکا اس کو چھوڑو، اب آئندہ کے لیے تم نے نئے سرے سے احتیاط کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو سود پہ جو قرض دے رکھا تھا نا، میں وہ بھی باطل قرار دے رہا ہوں، اب وہ جو اصل مال ہے، اصل رقم ہے، وہی وصول کی جائے گی، اضافی نہیں۔ تو آئندہ کے لیے فرمایا تم نے سود سے بھی ہمیشہ کے لیے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، لوگو تم نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا، ان قریب اس دنیا کو اور دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے، اور رب نے تم سے تمہارے اس زندگی کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اب ہر آدمی اس کا فکر کر لے اور تیاری کر لے کہ میں نے کیا جواب دینا ہے۔ جب سوال کرنے والا خود رب ہوگا، درمیان میں کوئی وکیل اور کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا اور کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، تو کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِ ضُلَّالًا، لوگو میں نے سیدھا راستہ تم کو بتا دیا ہے واضح کر کے، اب تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف نہ جانا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، میں تمہیں اس گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام لوگے نا تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری وسنت رسول ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، جو ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ عورتوں کا کھانا، لباس، ضروریات زندگی، یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی۔ اور عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ خامد کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اس کی عزت کی، اس کی اولاد کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ فرمایا دونوں ایک دوسرے کے حق جو ہیں وہ ادا کریں اور اللہ سے اس معاملہ میں بھی ڈریں۔ آخر میں آپ نے پوچھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، لوگو میرے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا، تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے؟ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے ہاں بلغتا وادیتا ونصحتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پورا کا پورا دین ہم تک پہنچا دیا ہے،
پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے اور آپ نے ہمیشہ ہماری خیر خواہی کی ہے۔ آپ نے پھر آسماں کی طرف انگلی اٹھائی، 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ ان زمین والوں نے گواہی دے دی ہے، اب تو بھی گواہی دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پہ یہ آیت اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، میں نے اپنے نعمت کو تم پہ پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں حاضر ہیں نا، جو موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اب ان پہ لازم ہے کہ وہ ان لوگوں تک یہ دین پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں، جو غیر موجود ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے کس طرح دین پہنچایا، یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ دین جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام نے بیان کیا، اس کو سمجھنے کی اور پوری طرح اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔